السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، تو اس میں بہت ساری انفارمیشن میں آپ کو دوں گا۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ ویزا آپ کیسے لے سکتے ہیں آئلٹس کرنے کے بغیر۔ تو ویسے تو اسٹوڈنٹ ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آئلٹس مسٹ ہے، اور اس کے لیے آئلٹس کے جو ہیں وہ بینڈ ریکوائرڈ ہوتے ہیں 6.5 اور سم ڈگریز پہ، اور سم ڈپلوماز پہ آپ کو 7.5 اور مور دین ہائر آپ کو بینڈ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ بٹ یہ جو آپ کو میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ یہ جو میں نے ٹرائی کیا ہے اور وہ آلموسٹ سکسیس ہونے کے قریب بھی ہے۔ تو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے آئلٹس کے بغیر آپ اسٹوڈنٹ ویزا آپ کا اسٹیمپ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کینیڈا کا ایک مینیٹوبا پروونس ہے، اس کا سٹی ہے ونیپیگ، ادھر میں رہ رہا ہوں ایز اے کینیڈین سٹیزن۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اگر آپ آئلٹس کر سکتے ہیں تو وہ تو بہت ایزی ہے، آپ آن لائن جا کے اپنا مینیٹوبا کی جو ویب سائٹ ہے مینیٹوبا یونیورسٹی آف مینیٹوبا اس کو کہتے ہیں، تو اس کی گوگل میں آپ سرچ کریں تو ادھر جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کتنے آئلٹس کے کتنے بینڈس چاہیے، اور کیا کیا آپ کے اور ڈاکومنٹس لگیں گے۔ تو بٹ یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے جو اسٹوڈنٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں پر آئلٹس ان کے لیے مشکل ہے اور وہ نہیں کر پا رہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ دوستو، اگر آپ آئلٹس نہیں کر پا رہے تو اس کا ایک طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کا یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی آف مینیٹوبا کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور اس میں آپ نے جو ہے نا انگلش لینگویج کا کورس آپ نے چوز کرنا ہے۔ انگلش لینگویج کورس چوز کرنے کے لیے آپ کو وہ مختلف آپشن ہے، 6 منتھ کا بھی کورس ہے انگلش لینگویج کورس، اور اس کے علاوہ 1 ایئر کا ڈپلوما بھی ہے انگلش لینگویج کورس کا۔ تو وہ آپ انگلش لینگویج کورس ایز اے لائک اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی انگلش امپروو کرنے کے لیے آپ اس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن انگلش لینگویج کورس کا ایڈمیشن بیسک انگلش لینگویج کورس کا ایڈمیشن لیتے ہیں۔ تو ایک اس میں ویری بیسک کورس بھی ہوتے ہیں، اور 6 منتھ کا بھی ہوتا ہے، ایک ایڈوانس بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اپ ٹو یو ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس میں آپ 1 ایئر کا ڈپلوما 1 ایئر کا کورس لیں، اور اس کورس لینے کے بعد آپ جو ہے نا وہ یونیورسٹی کو ریکویسٹ بھیجیں گے، آپ اپنے فارم فل کرنا پڑتا ہے آن لائن، تو وہ فارم فل کر کے آپ نے یونیورسٹی کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں اس انگلش لینگویج کورس کے لیے۔ تو یہ جو آپ جب ان کو سبمٹ کریں گے تو یونیورسٹی آپ کے جو ہے نا ڈگریز اور جو بھی ڈاکومنٹس آپ سکین کر کے ساتھ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں گے، تو وہ یونیورسٹی آپ کے ڈاکومنٹس کو اسیس کرے گی۔ تو اگر آپ کہ یونیورسٹی ڈگری آپ کی ڈگریز ہیں، آپ کی لائک ماسٹر ڈگری ہے یا بیچلر ہیں، اور آپ اپنے سمپل ایف اے یا بی ایف اے یا آئی کام اور بی کام کیا ہوا ہے، تو اس میں آپ جو بھی ڈگریز آپ سکین کر کے لگائیں گے تو وہ یونیورسٹی اسیس کرے گی، تو آپ کو وہ اس میں ایک لیٹر آف اپروول جو اس کورس میں آپ نے اپلائی کیا ہے وہ لیٹر آف اپروول آپ کو ای میل کرے گی۔ تو وہ جو لیٹر آف اپروول آ جاتا ہے تو اس کی بیس پہ آپ اپنا سارے ڈاکومنٹس لگا کے، اور اپنا جو بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں تو آپ متعلقہ جو بھی آپ کا کینیڈین امیگریشن کا جو آفس ہے ادھر جا کے آپ سارے ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں، تو وہ آپ کے پھر جو ہے نا اسٹوڈنٹ ویزے کا جو کیس ہے پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ویری سمپل چیز ہے، بٹ اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ اس کے لیے بہت ہی جو ہے نا مشکل ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار ہم آئلٹس بھی نہیں کر سکتے، تو ہم تو اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے کینیڈا میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ اونلی 1 وے آپشن آپ کو میں نے بتایا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک سمپل اور امپورٹنٹ تھنگ آپ کے لیے ہے کہ آپ بغیر آئلٹس کے کیسے آپ اسٹوڈنٹ ویزا آپ کا اسٹیمپ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو یہ چیز آپ دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کا کوئی اس میں کویسچن ہے تو یہ میں نے پروسیس اپنا پرسنل کسی کے لیے کیا ہوا ہے، تو اس کا سارا پروسیس کا مجھے اس کا پتہ ہے۔ تو کسی دوست بھائی کا کوئی کویسچن ہو اس کے بارے میں تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا کہ جو بھی کویسچن ہے، جو ہرڈلز ہیں آپ کو آ رہی ہیں اپنا اپلائی کرنے میں اور جو بھی ویب سائٹ دیکھنے میں جو بھی ہے، تو میں آپ کو
گائیڈ کروں گا پراپر، تو آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں. تو اپنا نمبر بھی چھوڑیں تو میں آپ کو واٹس ایپ پہ ایڈ کر لوں گا، تو اس میں آپ کے ساتھ میں ٹیکسٹ بھی کر سکتا ہوں. تو اپلائی کرنے کے بعد یہ اسٹوڈنٹ جو ہے انگلش لینگویج کورس کا ایڈمیشن لے کے، تو وہ مینیٹوبا یونیورسٹی آف مینیٹوبا آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر آف اپروول دے گی. تو اس کے تحت آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس اپنے لگا کے سارے اپلائی کرتے ہیں ویزے کے پروسیس کے لیے. تو 3 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے. تو وہ آپ کا ڈیسیجن 90 ڈیز کہتے ہیں، 90 ڈیز میں آئی تھنک وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرتے ہیں. تو 90 ڈیز میں آپ کو یا تو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں. موسٹ پروبیبلی اگر آپ کا کوئی ادھر کینیڈا میں کوئی ریلیٹیو نہیں ہے تو موسٹ پروبیبلی آپ کے ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں ڈاکومنٹس. تو وہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو کیس ریجیکٹ ہونے کے چانس ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں ایز اے کینیڈین سٹیزن، تو آپ اپنی بہن یا کزن یا کسی اور کا اپلائی کرتے ہیں اسی جو آپ کو میں نے پروسیس بتایا، تو وہ موسٹ پروبیبلی وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ لنک ہے. تو وہ گورنمنٹ یہی سوچتی ہے کہ یار یہ اس نے واپس اب نہیں آنا، تو اس نے پرماننٹ ہونے کے لیے کوئی یہ کر رہا ہے پروسیس. تو اگر آپ کا کوئی بھی کینیڈا میں نہیں ہے تو آپ کے 95% چانس ہیں کہ آپ کا جو ہے نا انگلش لینگویج کورس کے لیے ویزا اسٹیمپ ہو جائے گا. تو یہ تو ویزا پروسیس تھا لائک وداؤٹ آئلٹس لینے کا اسٹوڈنٹ ویزا. تو اس کے بعد جو ویزا اسٹیمپ ہو جاتا ہے، ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ آپ نا، اگر آپ نے 1 ایئر کا انگلش لینگویج کورس لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے کوشش کریں کہ کوئی سمپل ڈگری لائک سمپل 2 ایئرس کی بھی آپ لے سکتے ہیں. 1 ایئر کا ڈپلوما بھی آپ لے سکتے ہیں کسی لائک ریڈ ریور کالج ہے تو، اور یونیورسٹی مینیٹوبا، اور اس طرح اور بھی ٹریڈ کالج بھی ہیں ان کی کالجز کے لائک اس کورس کے لائک آپ جب اس کورس کے لیے اپلائی کرتے ہیں آن لائن، تو ساتھ ہی آپ اس کی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس ڈپلومے کے لیے بھی. سمپل جو کورس آپ نے جیسے کورسز کے نام میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے لائک فرسٹ ہیلتھ کیئر ایڈ کا ایک کورس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے کٹلری کا کورس ایک ہوتا ہے. اس کے بعد ایک جو ہوسٹس ہوتے ہیں جو ریسٹورنٹس میں جو کوک ہوتے ہیں ان کا کورس آپ لے سکتے ہیں، کوک کا کورس آپ لے سکتے ہیں. تو یہ سمپل کورس آپ جو ہے نا شورٹی آپ نے کسی اس کورس کے ساتھ ساتھ ایڈمیشن جب آپ کو لیٹر آف اپروول مل جائے تو اس کے بعد ساتھ ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کسی شارٹ کو لائک 1 ایئر اور 2 ایئر کے ڈپلومے میں جانے کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر اس ڈپلومے کی بھی آپ کو شیورٹی مل جائے، اس کو ایڈمیشن مل جائے، لائک آپ اس میں گیپ رکھیں گے کہ 1 ایئر میں نے انگلش لینگویج کورس کرنا ہے، بیکاز کہ آپ ڈائریکٹ اس لیے آپ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ ڈپلوما ڈائریکٹ آپ اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کا انگلش لینگویج بھی آئلٹس بھی نہیں ہوتا. تو آپ جب گورنمنٹ کو شو کرتے ہیں کہ میں نے 1 ایئر کا میں نے انگلش لینگویج کورس کیا ہے، تو یہ میری فردر یہ میرا ڈگری ہوگی، تو اس ڈگری کی میرے یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو آئی ایم شیور کہ میں اس ریکوائرمنٹ تک پہنچ جاؤں گا. تو وہ ریکوائرمنٹ جب آپ کو 1 ایئر کے بعد جب یونیورسٹی آف مینیٹوبا دے گی کہ آپ کی اب اس لیول پہ آپ کی انگلش ہے، تو آپ کو وہ ڈگری آپ کو وہ اس میں ایڈمیشن فوری مل جائے گا. تو ان ایڈوانس بھی آپ لے سکتے ہیں کہ میں نے 1 ایئر کا یہ لیا ہے اور فردر میں نے 2 ایئرس کا ڈپلوما لینے کے لیے آپ اس متعلقہ کالج اور یونیورسٹی سے اس کی شیورٹی لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو جب اس کا ایک شیورٹی لیٹر دے دیں گے کہ ہم آپ کو اس ایئر میں آپ کو ایڈمیشن دے سکتے ہیں. تو وہ اگر 7 ڈاکومنٹ لگائیں تو پھر تو 99% آپ کے چانس ہیں کہ آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا اسٹیمپ ہو جائے گا. تو ابھی تو آپ ذہن میں یہی رکھیں کہ آپ نے سمپل ایک یونیورسٹی آف مینیٹوبا کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، تو اس میں ایک سمپل انگلش لینگویج بیسک کورس اور ایڈوانس اور مڈل لیول جو بھی آپ کا لیول ہے اس میں ایڈمیشن لینا ہے اور آپ نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو اگر آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا اسٹیمپ ہو جاتا ہے تو آپ ادھر آ کے کینیڈا میں مینیٹوبا میں آ کے تو آپ وہ انگلش لینگویج کورس کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جو یونیورسٹی اسیس کر کے آپ کو جو بینڈ نمبر دیتی ہے تو اس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں، آ کے مزید سرچ کر سکتے ہیں کہ یار اب میرا لیول انگلش کا یہ ہے تو اب مجھے کس کورس میں جانا چاہیے. تو یہ فردر آپ کو میں مزید ویڈیو بھی اس کے بارے میں بناؤں گا. تو آپ میرے چینل کو اگر آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، تو میں اس طرح کی اور ویڈیو بناؤں گا. تو کسی کا کویشچن ہے تو مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. تو یہ ابھی بارش ہو رہی ہے، میں آپ کو ذرا ویو دکھا دیتا ہوں باہر کا کیسے
بارش ہو رہی ہے اور کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے. یہ دیکھیں دوستو کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے, بارش ہو رہی ہے بہت تیز, اور میں اپنے ابھی گھر کے بیک یارڈ میں بیٹھا ہوں. یہ بیک یارڈ ہوتا ہے تو اس میں یہ کرسیاں لگی ہیں, تو ادھر میں بیٹھ کے ابھی ویڈیو بنا رہا تھا. تو یہ دیکھیں کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے اور کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے. اگر آپ بارش دیکھ سکتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. تو دوستو یہ تھی شارٹ سی ویڈیو. تو لائک آپ کو کیسے آ سکتے ہیں آئلٹس کے بغیر کینیڈا میں ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا, تو اس کے بارے میں مزید ویڈیو بناؤں گا. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.